نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ ارکان اسلام میں جو 5 رکن ہیں اور 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس میں ایک اہم ترین رکن وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا مالی فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے سال میں ایک بار صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ ایک مالی فریضہ ہے، باقی عبادات وہ تو جسمانی ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے خالص مالی فریضہ صاحب ثروت لوگوں پر فرض کیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ کو ادا کیا کرو۔ ان دونوں کا حکم اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ دیا ہے، اور یہ ایک مقام پر نہیں، 2 پر نہیں، 3 پر نہیں، بلکہ تقریباً 70 بار سے زیادہ اس قسم کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر صاحب ثروت مسلمانوں پر فرض ہے، اور سال میں ایک مرتبہ اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جن پر زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے اور ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے کہ وہ مخیر ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آپ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال دیا ہو، صاحب ثروت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہو، لیکن دنیا میں وہ مال سے اپنے دیگر فائدے تو اٹھا رہا ہو، لیکن جو غریب اور مستحقین کا حق ہے اس زکوٰۃ کی صورت میں اس نے ادا نہ کیا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل دے دیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سانپ وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے وہ گنجا ہوگا، اور اس کے سر پر 2 نشان ہوں گے جو اس بات کی علامت ہوں گے کہ بہت ہی زیادہ خطرناک زہریلا سانپ ہے۔ اس سانپ کو اس شخص کے گلے کا توق بنایا جائے گا، اور وہ اس کو ڈستا رہے گا، اور وہ اس کو تکلیف دیتا رہے گا، اور یہ شخص چیخ چیخ کر کہے گا کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کہ یہ کون سی بلا اور کون سا عذاب مجھ پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو وہ سانپ اس شخص کو جواب دے گا کہ میں مصیبت نہیں ہوں، میں کوئی عذاب اور بلا نہیں ہوں، میں تو وہی مال ہوں جس کو تو بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے جمع کر کے رکھتا تھا، اور کنجوسی کی وجہ سے تو غریبوں کا حق اس میں سے ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ آج تو مجھ سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تو نے مجھے پال رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ زکوٰۃ ویسے بھی اللہ رب العزت نے کوئی اتنی زیادہ مقدار میں فرض نہیں قرار دیے، نہ یہ فرمایا کہ جتنا مال ہے سارا مال اللہ تعالیٰ کے نام پر دو، نہ یہ فرمایا کہ جتنا مال ہے اس مال کا 50% یعنی آدھا مال تم غریبوں کو اور مستحقین کو دے دو، نہ یہ فرمایا کہ زکوٰۃ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 20% ادا کر لیا کریں، نہ یہ فرمایا کہ 10% ادا کیا کریں، بلکہ بہت ہی معمولی اور بہت ہی کم اللہ رب العزت نے اس کی مقدار رکھی ہے۔ مال کا 40واں حصہ، جس کو ہم دوسری زبان میں 2.5% کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہے تو 1 لاکھ روپے میں جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو 2.5% کے حساب سے اس کو 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اس کا اگر آسان طریقہ نکالا جائے تو مال کا 40واں حصہ یہ زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اگر 40,000 روپے ہے جس کی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو 40,000 کا 40واں حصہ وہ 1,000 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح 80,000 روپے ہیں تو 80,000 میں 40واں حصہ 2,000 روپے بنتے ہیں۔ پھر اس طرح 20,000 ہیں، 20,000 میں 40واں حصہ وہ پھر 2,500 روپے بنتے ہیں۔
تو اس طرح ملا کے تو 2500 نہیں بلکہ 500 روپے بنتے ہیں۔ تو 1000 روپے 40,000 میں، پھر 1000 روپے 40,000 میں، اور پھر 20,000 میں 500 روپے، مطلب ہے کہ 1,00,000 میں ہم نے صرف اور صرف 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 40,000 میں 40واں حصہ 1,000 بنتا ہے، وہ 2.5% بھی بنتا ہے۔ اسی طرح 80,000 میں 40واں حصہ وہ 2,000 بنتا ہے اور وہی 2.5% بنتا ہے۔ اور اسی طرح 20,000 میں 500 روپے وہ 40واں حصہ بھی بنتا ہے، وہ 2.5% بھی بنتا ہے۔ اگر ہم اپنا زکوٰۃ کا نصاب بنائیں اور اس کا حساب نکالنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ 40,000 میں 1,000 روپے ہیں، 80,000 میں 2,000 ہیں، اور 20,000 میں 500 روپے ہیں۔ تو گویا کہ 1,00,000 روپے اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کی مد میں موجود ہے اور اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ 1,00,000 پر وہ 2,500 روپے یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ اسی طرح اگر 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ کوئی ادا کرنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ 2,50,000 روپے اپنی زکوٰۃ میں سے ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم دیگر فرائض کو ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مالی فریضے کو ہمارے صاحب ثروت اور مخیر حضرات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سے دنیا میں ان کا بھی بھلا ہو، مال میں برکت پیدا ہو جائے، اور غریبوں کا بھلا ہو تاکہ ان کا چولہا روشن ہو سکے، اور آخرت کی جو پریشانیاں اور عذابات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو معمون رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔